السلام علیکم اسپائرنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم اپنے پاکستان افیئر کی سیریز میں 1962 کانسٹیٹیوشن کا ذکر کریں گے، جس میں سے دیکھیں کہ کون سے سوالات ایس پی ایس سی یا سی ایس ایس ایم پی ٹی میں آ سکتے ہیں یا پریویسلی آ چکے ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ یہ کانسٹیٹیوشن کا یہ پہلا سوال ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ کب انفورس ہوا تھا۔ یہ ہوا تھا 8 جون 1962 کو۔ کس نے انفورس کیا تھا؟ پریزیڈنٹ ایوب خان نے۔ اس نے فارم آف گورنمنٹ کیا تھی؟ فارم آف گورنمنٹ اس کے اندر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھی۔ یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے پاس پیپرز کے اندر کہ کون سا کانسٹیٹیوشن ہے جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کو پروموٹ کرتا ہے۔ اس کے اندر لیجسلیشن یونی کیمرل تھی، پھر بعد میں 1965 کے اندر اس کو بائی کیمرل بھی کر دیا گیا، مگر انیشلی یہ یونی کیمرل ہی تھی، مطلب اس کے اندر ایک ہاؤس تھا۔ اس کے اندر انیشلی 156 بیسک ڈیموکریسیز تھیں، ممبرز تھے، فارم بنائے گئے تھے، اور اس کے اندر الیکشن میتھڈ جو تھا وہ انڈائریکٹ تھا۔ ڈائریکٹ آپ کبھی بھی پریزیڈنٹ کو سلیکٹ نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے آپ کو 80,000 بیسک ڈیموکریٹس یا سلیکٹ کرنا پڑتا تھا، 40,000 ایسٹ سے اور 40,000 ویسٹ پاکستان سے، تو پھر جا کے آپ کا ایک پریزیڈنٹ بن سکتا تھا۔ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ایوب خان نے ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور گورنمنٹ، ہیڈ آف دا گورنمنٹ دونوں پریزیڈنٹ کو پاور دے دیے تھے۔ اس میں پریزیڈنٹ کی جو ٹرم تھی وہ 5 سال اور اس کی عمر 35 سال، پریویسلی اس کی 40 سال تھی۔ 56 کانسٹیٹیوشن میں اس میں 35 سال کر دی گئی۔ پھر پروونشل اسٹرکچر یہ تھا کہ اس کے اندر 1 یونٹ پالیسی بنا دی گئی، مطلب کوئی بھی صوبہ کوئی بھی الگ نہیں ہوگا، مگر صرف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ہوں گے، اور اس میں 40,000 کانسٹیٹوئنسیز ہوں گی جس کے اوپر الیکشنز ہوں گے۔ فنڈامنٹل رائٹس بھی دیے گئے، مگر سسپینڈ ہو سکتے ہیں ایمرجنسی کے ٹائم کے اوپر، یہ بتایا گیا۔ اسٹیٹ ریلیجن اگین اسلام کو ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اردو لینگویج اور بنگالی لینگویج دونوں کو اسٹیٹ لینگویجز کا درجہ دیا گیا۔ کیبینٹ پریزیڈنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے، اپوائنٹڈ بائی پریزیڈنٹ ہو سکتی ہیں، ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ وہ اسمبلی کے کانفیڈنس میں آئے، مطلب اسمبلی پابند نہیں ہے کہ آپ اسمبلی سے ہی لوگ اٹھا کے کیبینٹ بنائیں۔ پریزیڈنٹ کا مرضی ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنی کیبینٹ میں لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد امینڈمنٹس، اس میں پریزیڈنٹ امینڈمنٹ کر سکتا ہے مگر اسمبلی کے اپروول کے ساتھ، وہ الگ بات ہے کہ ایسا کبھی ہوا نہیں۔ جوڈیشری، سپریم کورٹ ریمینڈ ہائیسٹ جوڈیشل باڈی، سپریم کورٹ کو ہائیسٹ جوڈیشل باڈی بنائی گئی، اور ہائی کورٹس کو ہائیسٹ جوڈیشل باڈی پروونسز کے اندر بنائی گئی۔ ایمرجنسی پاورز کے اندر پریزیڈنٹ کو بڑے وائڈ پاورز دیے گئے کہ وہ سسپینڈ کر سکتا ہے رائٹس کو اور ریزولو کر سکتا ہے کسی بھی اسمبلی کو۔ ریفرینڈم کا پروویژن اس کے اندر ایڈ کیا گیا کہ پریزیڈنٹ کبھی بھی اپنی آفس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھ سکتا ہے کہ میں کیا اس ملک کو چلا سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر لوگ ہاں کرتے ہیں تو وہ اپنی پاورز کنٹینیو کرتا رہے گا، اس کو الیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز، پہلے تو وہ بین تھیں کیونکہ مارشل لا تھی 1962 کے اندر ہی، پھر اس کا 1962 میں تھوڑی امینڈمنٹ کر کے بیسک ڈیموکریٹس آرڈر 1959 جو تھا وہ ایسا والا کانسیپٹ لا کے پھر وہ پارٹیز سے بین ہٹایا گیا۔ وائس پریزیڈنٹ کی پوسٹ بنائی گئی، کریٹ کی گئی، تاکہ وہ ایک ایسے پرسن اپوزیشن ونگ سے بنایا گیا تاکہ اپوزیشن زیادہ نہ ہو۔ اس وقت بنگالیوں کی طرف سے بڑی اپوزیشن تھی ایوب خان کو، اس لیے اس نے وہاں کے جو نور الامین تھے، ایسٹ پاکستان کے بڑے پرومیننٹ پولیٹیشین تھے، اس کو پاکستان کے پہلا وائس پریزیڈنٹ بنایا تاکہ وہاں سے معاملات تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں۔ اسلامک ایڈوائزری کونسل، یہ بڑا آپشن پوچھا جاتا ہے کہ اسلامک ایڈوائزری کونسل فرسٹ ٹائم کون سے کانسٹیٹیوشن میں انٹروڈیوس کی گئی، تو یہ 62 کے اندر، تاکہ وہ کنٹری کے اندر لاز اسلامک کنفرم کرا سکیں اور ریکمینڈ بنا سکیں۔ اگر کوئی لا آ رہا ہے تو وہ اسلامک ایڈوائزری کونسل اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ پھر یہ کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہوا، ختم ہوا۔ کب ہوا؟ یہ ختم ہوا 25 مارچ 1969 کو، جب جنرل یحییٰ خان نے اگین مارشل لا امپوز کی اور ہمارا جو ایوب خان تھا وہ چلا گیا واپس۔ تو دس واز دی بریف انٹروڈکشن آف 1962 کانسٹیٹیوشن۔ آپ نے دیکھا، اگر آپ نے اس کوشچنس میں سے بالخصوص لینگویج، کیبینٹ اور پاورس آف پریزیڈنٹ کو دیکھ لیں، کیونکہ اس میں سے ایس پی ایس سی ہو یا ایف پی ایس سی ہو ضرور سوالات پوچھتے ہیں، اور اس کی ڈیٹ ضرور یاد رکھیں، یہ کب انفورس ہوئے تھے اور کس نے انفورس کیا تھا یہ بھی یاد رکھیں۔
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک اور شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو بھی ان ایگزامس کی پریپریشن کر رہے ہیں یا فیوچر میں دینا چاہتے ہیں یا ابھی کنٹینیو ہیں یا دینے والے ہیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ بیسٹ آف لک.